ایک حدیث ہے جو اہل سنت کے پاس بھی ہے، شیعوں کے پاس بھی ہے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں، میں صرف ایک حدیث آج پڑھ رہا ہوں۔ پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول آخری زمانے میں مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ اور یہی حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے بھی چھٹے امام سے بھی ہماری کتابوں میں آئی۔ تو امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ دھرم مضبوط ہے، ہمارے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن تیاری نہیں کی ہوئی۔ کیا مطلب مولا؟ کہا سنو، آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جب ہمارے شیعہ، اور رسول اللہ نے کہا کہ میری امت 8 کام کرے گی۔ اچھا، ویسی بہت ساری حدیثیں، ایک میں 15 باتیں ہیں، وہ بعد میں آئے گی۔ ایک میں تقریباً 100 باتیں ہیں، اگر وقت ملا تو وہ آخری مجلسوں میں آئے گا۔ ابھی تو پہلی مجلس اس ٹاپک پر 8 باتیں۔ پہلی 4 باتوں کا تعلق فقہ میں، شریعت کے مسائل میں مومنین کرام کا انٹرفیئر۔ دیکھیے، شریعت کے مسائل میں صرف مرجع کو اختیار ہے یا مجتہد کو حق ہے فتویٰ دینے کا۔ ہماری قوم کا ہر بچہ، بڑا، مرد، عورت، جاہل، عالم، ہر آدمی جیسا دل چاہتا ہے شریعت کا مسئلہ بتانے لگتا ہے۔ 8 باتوں میں سے 4 کا تعلق تو ہماری اسی خرابی سے، اور 4 باتیں عام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ہمارے شیعوں کی حالت ہوگی کہ 4 گناہ بہت زیادہ کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو 4 گناہ ہیں، یہ تو ہر دور کا شیعہ کرتا رہا۔ کون سے 4 گناہ؟ شراب بہت پیئیں گے، گانے بہت سنیں گے، رشوت بہت دیں گے اور لیں گے، سود بہت زیادہ کھائیں گے، بیاج، رشوت، گانا، شراب۔ لیکن پوری تاریخ دیکھ ڈالیے، شراب اور گانا اور سود تو بہرحال رہا۔ کہا آخری زمانے کا جو مومن ہوگا وہ ذرا ہوشیار ہوگا، چالاک ہوگا، وہ ڈش اینٹینا کے زمانے کا ہوگا، وہ انٹرنیٹ کے زمانے کا ہوگا۔ تو وہ ایسے شراب نہیں پیے گا، وہ ایسے رشوت نہیں کھائے گا، وہ ایسے گانا نہیں سنے گا۔ یہ فرق ہو گیا آخری زمانے کے مومن میں اور پہلے زمانے کے مومن میں۔ 100 سال پہلے بھی کوئی مومن گانا سنتا ہوگا اور آج بھی گانا سن رہا، مگر ایک فرق ہے۔ کہا کہ آخری زمانے کا مومن شراب پیے گا لیکن پہلے شراب کو کہیں نہ کہیں سے حلال ثابت کرے گا۔ پرانے زمانے کا مومن شراب پیے گا یا تو حرام سمجھ کے پیے گا یا حرام و حلال کی بات ہی نہیں کرے گا۔ آخری زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ چالاک مومن ہے، ہوشیار مومن ہے، وہ ادھر سے ادھر سے کوئی دلیل لائے گا اور کہے گا شراب حلال ہے۔ میں نے ابھی حال ہی میں کسی مجلس میں پڑھا تھا، اور یہ بالکل صحیح بات کہ کتنے سارے مسلمان آج یہ بحث کرتے ہیں کہ دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام۔ ہاں، یہ ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں، تو بہت ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں، لیکن حرام کہاں لکھا؟ آج سے 40 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے لوگ ایک بات کہتے تھے خالی، مولانا یہ دکھائیے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ داڑھی کی بات کرتے تھے، وہ بھی اتنی عقیدت کے ساتھ کہ جیسے باقی تو پورے قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ بس یہی ایک چیز رہ گئی ہے، یہ بھی کوئی اگر ان کو دکھا دے تو فوراً رکھ لیں گے۔ لیکن چلے وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ داڑھی والی بات آج شراب تک پہنچ گئی۔ کہاں لکھا ہے شراب کے اندر؟ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ شراب حرام ہے؟ تو معصوم کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ہمارا کلمہ پڑھنے والے شراب پیئیں گے لیکن پہلے اسے حلال کریں گے۔ کوئی کہے گا یہ شراب نہیں ہے، دوا ہے۔ کوئی کہے گا یہ شراب نہیں ہے، اس سے تو طاقت آتی ہے، انرجی ملتی ہے، زور پیدا ہوتا ہے، بیماری کے خلاف شریر کو یہ طاقت دیتی ہے۔ بہرحال
ادھر ادھر کی بحث کر کے گانے سنیں گے، لیکن کہیں گے کہ یہ وہ گانا نہیں ہے جو اسلام نے حرام کیا ہے، یہ تو ایک تفریح ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، یہ تو مزے کی چیز ہے۔ اللہ کبھی مزے کی چیز کو تو حرام نہیں کرے گا۔ بیاج، سود، انٹرسٹ بہت زیادہ ہمارے شیعوں کے اندر ہو جائے گا، لیکن سود کے نام پہ نہیں، پہلے وہ ثابت کریں گے کہ سود حرام نہیں، کہیں گے یہ وہ سود ہی نہیں ہے، وہ بیاج نہیں ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا، اس وقت تو مجبور کیا جاتا تھا اور اس طرح سے فائدہ اٹھاتے تھے، آج تو خوشی سے لوگ سود دیتے ہیں، خوشی سے لوگ سود لیتے ہیں۔ یہ سود نہیں ہے، یہ نفع ہے، یہ پروفٹ ہے۔ مجھے بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، مولانا میرا ایک مکان ہے، میں بھاڑے پہ دینا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز ہے۔ تو مولانا ہمارے پاس وہی مکان کے برابر پیسے ہیں، $1000، ہم اسے بھاڑے پہ دینا چاہتے ہیں، یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ بس قسم کی باتیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سود اس قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں کہتے ہیں نہیں، وہ قرآن والا سود کچھ اور تھا، یہ والا سود کچھ اور ہے۔ آپ لوگ تو مڈغاسکر، موریشس، یہاں سے پیرس جاتے ہیں، لیکن پیرس سے ملا ہوا ایک اور ملک ہے جسے ہم جرمنی اور آپ لوگ المان کہتے ہیں، عربی میں بھی المانیہ کہا جاتا۔ جب میں وہاں مجلس پڑھنے گیا تھا تو وہاں بحث کی تھی ایک صاحب نے کہ جی وہ سور کا گوشت بھی اسلام میں حلال ہے۔ دیکھیں کتا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بحث کرے کہ کتا قرآن میں کتے کا ذکر نہیں، یہ نہیں ہے کہ کتا حرام، وہ تو حدیثوں میں، لیکن سور کا گوشت تو قرآن میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تمہارے لیے سور کے گوشت کو حرام کیا، سور۔ اب وہ جرمنی میں، المانیہ میں بحث ہو رہی ہے، فرینکفرٹ میں، مولانا وہ جو سور حرام کیا تھا وہ رسول اللہ کے زمانے کا سور تھا، یہ والا سور کوئی تھوڑی تھا، وہ الگ سور ہے، یہ الگ سور ہے۔ ارے بھائی سور تو سور ہوتا نہیں، فرق ہے۔ کہا وہ رسول اللہ کے زمانے کا سور حرام تھا، یہ اس زمانے میں وہ سور تھا جو گندگی کھاتا تھا۔ انہوں نے کہا چلے میرے ساتھ، میں آپ کو المان کے فارم دکھاتا ہوں، یہاں سور کو جو برگر بنائے جاتے ہیں نا میکڈونلڈ کے اندر کا، اس سور کو اتنی صفائی کے ساتھ یہ لوگ پالتے ہیں، اتنا اچھا کھانا دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کبھی اتنا اچھا کھانا نہیں ملتا جتنا سور کے بچے کو ملتا۔ تو یہ وہ سور نہیں ہے، وہ گندگی والا سور حرام ہے، یہ والا سور تو حلال ہے، قرآن میں تو اس کا ذکر ہی نہیں۔ دیکھیں یہ بحث ہو رہی ہے، لیکن خاص طور پر سود کے بارے میں، سور سے تو پھر بھی مومن اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن سود، بیاج، روپیہ ہے نا، پیسہ ہے نا، سونا ہے نا، چاندی ہے نا، کھائیں گے لیکن پہلے حلال کریں گے کہ جی یہ 1400 سال پہلے والا بیاج نہیں ہے، یہ تو نفع ہے۔ جیسے مکان کو ہم بھاڑے پہ دے سکتے ہیں تو پیسے کو بھی بھاڑے پہ دے سکتے ہیں۔ اور رشوت، برائبری، کہا کہ اسے ہدیے کے نام پر اور تحفے کے نام پہ حلال کریں گے ہمارے شیعہ۔ تو دیکھیے حدیث کو میں جلدی ملا کے پڑھ دوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری امت آخری زمانے میں بہت زیادہ شراب پیے گی، لیکن پہلے شراب کو حلال کرے گی دوا کے نام پر، اور بہت زیادہ یہ لوگ گانا سنیں گے لیکن اسے حلال کریں گے تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر، اور سود یا بیاج کا بزنس کریں گے لیکن اسے حلال کریں گے بھاڑے یا نفع کے نام پر، رشوت ہر کام میں لیں گے یا دیں گے اور اسے حلال کریں گے کہ یہ تو ہدیہ ہے، یہ تو تحفہ ہے، یہ تو گفٹ ہے۔ اور اس کے بعد وہ دو جملے آتے ہیں جن میں سے ایک میں نے پرسوں رات کی ایک مجلس میں پڑھا تھا، وَدَنَانِيرُهُمْ یا وَأَمْوَالُهُمْ إِلَاؤُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ۔ 8 باتیں ہیں جن میں سے 4 وہ ہو گئی، 2 یہ ہیں۔ اور آخری زمانے میں مومن بھی، ہمارا شیعہ بھی، اس کا مال، اس کے ڈالر اور اس کے پاؤنڈ اور یورو، یہ اس کا خدا بن جائے گا۔ وہ جو اصلی خدا ہے وہ کسی کو یاد نہیں آئے گا۔ ہاں کوئی مصیبت پڑی وہ الگ بات ہے، لیکن جو اس کا پیسہ ہے نا، یہ جو پیسہ، یہ جو مال، یہ جو دولت، یہ اس کا خدا بنے گا۔ جیسے ایک مومن ہر کام کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آخری زمانے میں اللہ کو کوئی خوش نہیں کرے گا۔ اللہ خوش ہوتا ہے تو خوش ہو جائے، ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے۔
پیسے کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کیا جائے. اگر پیسہ کمانے کے لیے باپ سے رشتہ توڑنا ضروری ہو جائے تو پیسے کی وجہ سے باپ کو بھلا دیں گے, اور پیسہ کمانے کے لیے دشمن اہل بیت سے دوستی کرنا پڑے تو پیسہ کمانے کے لیے اہل بیت کے دشمن سے ہاتھ ملا لیں گے. دیکھیے, اب کوئی بھی حدیث ہو وہ سب کے بارے میں تو نہیں ہوتی ہے نا, 100 کے 100 تو ایسے نہیں, لیکن کافی لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ ان کا خدا, ان کا الہ, ان کا اللہ, ان کا پیسہ ہوگا. پیسہ جو ہے اس کو خوش کرنا. لوگ خمس نہیں دیتے, لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, لوگ چیریٹی نہیں کرتے, اور اگر دیتے بھی ہیں تو غلط طریقے سے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے, اس کو اپنے ہاتھ میں بچا کے رکھنا. چاہے اہل بیت ناراض ہوتے ہیں, بھلے ناراض ہو جائیں. اچھا, خمس میں 2 باتیں یاد رکھیے گا. ایک تو دینا ہے, اور پھر صحیح طریقے سے دینا ہے, اور صحیح آدمی کو دینا. اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جا رہا, لیکن ضرورت پڑی تو آگے کی کسی مجلس میں اس کی تفصیل بھی آئے گی. لیکن خمس کے حوالے سے زمانے کے امام کا ایک بہت ہی اہم پیغام ہے اپنے شیعوں کے نام. وہ میں بعد میں بتاؤں گا, ہو سکا تو اسی حدیث کے بعد, ورنہ کل پرسوں کی مجلس میں. ابھی تو حدیث پوری ہو جائے, اور ان کی عورتیں ان کا قبلہ ہو جائیں گی. قبلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جو کام کرتے ہیں, اچھا کام, قبلے کے ڈائریکشن میں بیٹھتے ہیں. بس اب یہ جو کام کرے گا پہلے اپنی عورت سے پوچھ کے کرے گا. اتنا زیادہ عورتوں کو خوش کیا جائے گا کہ غیرت ختم ہو کے رہ جائے گی. جو مومن کی سب سے اہم صفت ہے, غیرت ختم ہو کے رہ جائے گی. مولا کی ایک حدیث ہے نہج البلاغہ میں, غیرت المرأۃ کفر و غیرت الرجل ایمان. عورت کے حوالے سے کہ مرد کے پاس غیرت ہو تو یہ ایمان ہے. یعنی اگر کسی مرد کے پاس غیرت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے ایمان ہے. یہ بھی تو غیرت کا مسئلہ ہے کہ مرد ڈاکٹر کے, لیڈی ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے مرد ڈاکٹر سے اس طرح علاج کرانا, جو حتی آغا سیستانی کے فتوے میں بھی حرام. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ مسائل بتانے کا میرے پاس وقت نہیں. لیکن نساؤہم قبلتہم, عورت کو خوش کرنا ہے, اس کو اپنا قبلہ بنا لیا. وہ کہتی ہے مجھے بے پردہ گھر سے نکلنا ہے, شوہر راضی. وہ کہتی ہے مجھے سوئمنگ پول میں جانا ہے, شوہر راضی. وہ کہتی ہے مجھے فلاں جگہ تعلیم حاصل کرنا ہے, شوہر راضی. یہ ساری وہ باتیں کہہ رہا ہوں اگر حرام ہوں. فتویٰ تو مرجع کے فتوے کی کتاب پڑھ کے اس حدیث کو سمجھیں. عورت قبلہ ہے, جو عورت کہے گی وہ مرد کرے گا. وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. 7ویں چیز حدیث میں, 8 چیزیں آخری زمانے کی نشانیاں, ان میں سے 7ویں چیز وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. یہ والا ٹکڑا حدیث کا تو کئی اور حدیثوں میں آیا. حتی نہج البلاغہ میں بھی مولا نے ایک جگہ آخر میں ارشاد فرمایا, آخر نہج البلاغہ. اور گھروں میں قرآن ہوگا تو, کوئی مومن کا گھر قرآن کے بغیر نہیں, لیکن خالی لکھا ہوا قرآن ہے. قرآن کیا خالی کاغذ پر لکھنے کا نام ہے؟ ارے ہر مومن کی ساری زندگی قرآن ہونا چاہیے. قرآن کسے کہتے ہیں؟ ایک قرآن گھر میں ہے جو چھاپا والا, اور ایک موبائل قرآن ہے جو ہر مومن ہوتا ہے. اگر کافر, وہ کیوں پڑھے گا چھاپے والا قرآن؟ وہ آپ کو دیکھے گا, جیسے آپ ہوں گے ویسا وہ قرآن کو سمجھے گا. یہ جملہ پوری ایک تقریر چاہتا ہے, لیکن میں اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں, اس لیے باقی باتیں چھوڑ دیتا ہوں. وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ, اور قرآن صرف چھاپے پہ لکھا ہوا رہے گا. کسی مومن کی زندگی میں قرآن نظر نہیں آئے گا. اور رمضان قرآن کا مہینہ, یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم, اسی دعا کے اندر آپ کو پورے 30 دن یاد دلایا گیا. بلکہ 30 نہیں, 30 تو دعا افتتاح, یہ تو 150 دفعہ روزانہ 5 نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنا. کیا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ الذی فرض فیہ صیامہ, لیکن وانزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. روزانہ 5 مرتبہ آپ کو یاد آتا ہے رمضان میں کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا.
شب قدر کے اعمال میں آپ سر پہ قرآن رکھتے ہیں، لیکن وہ بھائی چھاپے والا قرآن. یہ تو امام نے بھی کہا اور نبی نے بھی کہ آخری زمانے میں قرآن ہوگا، لیکن وہی کاغذ والا قرآن. وَلَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اور اسلام بالکل ختم ہو جائے گا، صرف نام ہوگا اسلام کا. ہم نے کسی سے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا مسلمان. آپ کون ہے؟ کہا مسلمان. بھئی مسلمانوں والی کیا چیز آپ میں پائی جاتی؟ وَلَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ، اور اسلام سوائے نام کے اور کچھ نہ رہے گا. جب صرف نام کا اسلام. اچھا اصل اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ایک مجلس میں اس لیے بتانا کہ اس کے بغیر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ابھی تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے سونا، ایک ہوتا ہے خالص اور اصلی سونا، ایک ہوتا ہے کھوٹا سونا. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، فراڈ میں آ جاتے ہیں، کھوٹا سونا خرید لیتے ہیں، دیکھنے میں تو وہ بھی سونا لگتا. وَلَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، ایسا تو نہیں ہے کہ کھوٹا اسلام ہمارے پاس ہو. تو اب سنیے پوری حدیث. فرماتے ہیں آخری زمانے میں ہمارے شیعہ شراب پیئیں گے دوا کے نام پہ حلال کر کے، گانا سنیں گے تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ حلال کر کے، بیاج کھائیں گے نفع اور بھاڑے کے نام پر، رشوت لیں گے اور دیں گے، ہدیہ تحفہ اور گفٹ کے نام پر. ان کا پیسہ، ان کے ڈالر ان کا خدا بن جائے گا، ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن جائیں گی. ان کے پاس قرآن خالی چھاپے پہ لکھا ہوا ہوگا، ان کی زندگی میں قرآن نہیں ہوگا. اور وَلَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اور اسلام صرف نام کا ہوگا، اصلی اسلام کہیں نہیں ملے گا. یہ 8 باتیں جب ہو جائیں تو وہ آخری زمانہ بھی ہے. میری مجلس کا پہلا حصہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ؟ کچھ حدیثوں کی مدد سے، جن میں سے ایک حدیث یہ، اور یہی حدیث بتا رہی ہے کہ آخری زمانے میں ہماری کیا خرابی ہوگی، جس کی وجہ سے ہم میں سے بہت سارے، سب نہیں بہت سارے امام کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور جب امام آئے گا تو ہم ہی امام کے خلاف ہو جائیں گے. کیونکہ امام آ کے شراب کو بھی حرام کرے گا، ہم تو عادی ہیں، گانے کو بھی حرام کرے گا، اس کے بغیر تو ہماری افطاری ہضم نہیں ہوتی، بیاج کو بھی حرام کرے گا اور رشوت کو بھی حرام کرے گا.